اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء کی طرف وحی کی ہے ان کو یہ سب کو پیغام دیا تھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری ہی عبادت کریں۔ محترم بھائیو، میں شروع میں توحید کی تھوڑی اہمیت بیان کروں گا اور اس کے بعد توحید کی اقسام بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ عام فہم ہو، سب کی سمجھ میں آنے والی، کیونکہ روٹین میں یہ تقسیم عوام کی سمجھ میں نہیں آتی۔ توحید واحد سے ہے، واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، یعنی اللہ کو ایک سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، ان میں فرق ہے۔ آپ جاؤ مزدور لینے کے لیے، بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، چل میرے ساتھ، وہ پہلا سوال کرے گا کیا کام ہے، دوسرا سوال کرے گا کیا دو گے۔ لیکن اگر آپ نے غلام خریدا ہو، اس کو آپ کام بتائیں تو وہ پوچھے گا یہ سوال؟ نہیں پوچھے گا۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کیا دے گا؟ یہ عبادت کی تو کیا دے گا، یہ عمل کیا تو کیا ملے گا؟ ہاں، ایک غلام پیسے سے خریدا ہوتا ہے اور ایک غلام رب نے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ اس کا حق ہے کہ پوچھے مولوی صاحب اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، فضیلت ہوگی تو مانیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کام کریں تو کیا فضیلت ملے گی؟ وہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے غلام ہیں۔ اس نے فرما دیا کرو تو کرو، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کہتا ہے حضرت قربانی کا کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی۔ کہتا مجھے پتا کی، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت ہے کہ فرض ہے، کیا ہے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قربانی کی۔ پھر دوسری بار پھر کہتا ہے جی مجھے پتا کی مگر میں حکم پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تیسری بار فرماتے ہیں تیری عقل ٹھیک ہے، جب میں جو کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، ان کے ساتھیوں نے بھی کی، تو بات ختم۔ اب تیرا سوال بنتا ہی نہیں کہ فرض ہے تو کر لیں، نہیں فرض تو نہ کریں، فضیلت ہو تو کر لیں، فضائل نہ ہو تو نہ کریں۔ یہ غلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو غلام کا طریقہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال جو حکم دیتا چلا جائے وہ کرتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، تو اس کی ہر بات ماننی چاہیے۔ یہ ہماری غلامی کا تقاضا ہے۔ جو شخص رب ذوالجلال کی توحید کو اپناتا ہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھتا اور اس کو دل سے پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی نفی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور ڈالے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو ذر جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جی اگر چور اور بدکار ہوا تو؟ فرمایا پھر بھی جائے گا۔ حضرت میں پوچھ رہا ہوں چور اور بدکار ہوا تو؟ فرمایا پھر بھی جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پوچھ رہا ہوں اس نے بدکاری کرتا ہو، چوریاں کرتا ہو؟ فرمایا ابو ذر تیری ناک کو مٹی میں ملا کر جنت میں پھر بھی جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ علی ما کان من العمل، عمل جیسے بھی ہوں جنت میں ضرور جائے گا اگر توحید پکی ہوئی تھی۔ تیسری روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ قیامت والے دن بندے سے کہے گا بندے اگر یہ ساری کائنات کی دولتیں تجھے دے دی جائیں اور کہا جائے کہ آج جو تیرے اوپر جہنم واجب ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے ساری کائنات کی دولتیں دے دو تو دے دو گے؟ وہ کہے گا جہاں اللہ بالکل دے دوں گا، میں سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اب تو سب کچھ نہ تیرے پاس ہے اور نہ تیرا قبول ہوگا اور نہ تو دے گا، دنیا میں میں نے صرف اتنا کہا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تو باز نہیں آیا۔ ایک اور حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، بھی درود پڑھ لیا کرو، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم زادے اگر تیرے ایک کے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، تیرے ایک کے گناہوں سے، ثم لقیتنی پھر تو میرے سامنے آئے مگر ان گناہوں میں شرک نہ ہو، باقی سارے گناہ ہوں
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں زمین بھر کے ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دوں. بس ایک شرط ہے، شرک نہ ہو. بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں، جیسے جیسے لوگوں کی سزا پوری ہوتی رہے گی جہنم سے نکال لیا جائے گا توحید والوں کو، شرک والوں کو. کیونکہ شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے چھوٹے درجے کے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، معاف کر دے گا. جس کو چاہے گا ڈالنے کے بعد معاف کرتے ہوئے ان کو نکالتا جائے گا. سب سے آخر میں جو جہنمی جہنم سے نکلے گا وہ اس جہنمیوں کا جسم میلوں میں ہوگا علیہ باللہ. احد پہاڑ جتنے بڑے بڑے دانت ہوں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو اپنے ہی جسم سے اگے گا، اللہ پانی ڈالے گا اگے گا. اور حدیث لمبی ہے، اللہ اس کا جہنم کی طرف منہ کر کے کھڑا کرے گا، منتیں سماجتیں کر کے ادھر منہ کروائے گا، پھر منتیں کرے گا مجھے جنت میں ڈال دو، اللہ ڈال دے گا. اللہ فرمائے گا تجھے کیا چاہیے؟ چپ، بولتا نہیں. مانگو، کچھ نہیں کہہ رہا. اللہ فرمائے گا اچھا تو بول نہیں رہا. ساری زمین پر بحریہ کیا، ڈیفنس کیا، لوہا کیا، سونا کیا، چاندی، پیٹرولیم، یورینیم، پلاٹینیم، انسانوں کی قیمتیں، ساری دولتیں تجھے ایک کو دے دی جائیں، کافی ہو جائیں گی. کہتا ہے تم عازحنی وانت رب العالمین، اتنا بڑا رب میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، اتنا مال مجھے اکیلے کو ملے گا. اللہ فرمائے گا جا میں تجھے ساری کائنات کا 10 گنا دیتا ہوں. یہ سب سے غریب جنتی ہے اور توحید کی برکت سے جہنم سے نکلا ہے. تو عزیز بھائیو تھوڑا انالیسس کرنا ہے ابھی میرے ساتھ. ایک طرف تو حدیث آ گئی جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا سچے دل سے، ٹھیک ہے. ایک طرف آ گئی کہ گناہگار بھی ہو تب بھی جائے گا، اور ایک حدیث آ گئی کہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو یہ گیا تو نکالا نا. ان سب حدیثوں کو جمع کرو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب ذوالجلال شرک سے چھوٹے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا. جیسے کہا میں اتنی زمین بھر کے تجھے بخشش دے کے معاف کر لوں گا، اور جسے چاہے گا سزا دے کر پاک کر کے جنت میں لے جائے گا. اور یہ دونوں کلمہ توحید کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے. جیسے میں کہتا ہوں کہ جو ڈائیو پہ بیٹھے گا وہ کراچی جائے گا، اور میں کہتا ہوں جو ٹیکسی پہ بیٹھے گا وہ بھی کراچی جائے گا، اور جو جہاز پر بیٹھے گا وہ بھی کراچی جائے گا. باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ایک آدمی گھنٹوں میں گیا، ایک دنوں میں گیا. تو جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. وہ ہو سکتا ہے سزا پا کر جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی معافی پا کر جائے، ہو سکتا ہے سزا عادی ہو جائے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے نچلا گناہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کرے گا، جس کو چاہے گا نہیں معاف کرے گا. صحابہ کرام سے گناہ ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو کیوں پیش کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ جب اللہ تعالیٰ شرک سے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ اللہ چاہے ڈائریکٹ جنت دے دے، اللہ چاہے تو سزا دے کر دے. وہ سزا ہم سے برداشت نہیں ہوتی بھائی، ہم تو دنیا سے کنفرم قسم کی توبہ لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ وجہ تھی. تو کلمہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کی بدعمالیوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا جہاں تک نظر جاتی ہے. اللہ فرمائے گا یہ میرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا نہیں یا اللہ میں نے سب کی ہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں تلاش کرو کوئی نیکی مل جائے. ایک کارڈ ملے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، سچے دل سے کلمہ پڑھتا تھا. اللہ وہ کارڈ ایک پلڑے میں رکھے گا، گناہوں کے 99 رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے گا، اور وہ کارڈ جھک جائے گا اور گناہ اوپر ہو جائیں گے، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ جی مجھے کوئی وظیفہ تو دیں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر. کہنے لگے لو جی یہ تو کل عبادک یقولون ھذا، یہ تو عام سا وظیفہ ہے، ہر بندہ پڑھ رہا ہے، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے تو کوئی خاص وظیفہ دینا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اگر ساتوں زمینوں کے تمام باسی اور زمینوں کا وزن، ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والے سوائے اللہ کے، یہ سارا کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ جھک جائے گا اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اوپر چلے جائیں گے.
اتنا قیمتی کلمہ ہے۔ لیکن بھائیو، ایک بچہ بڑا اچھا جواب لکھتا ہو، سوالات کے جواب بڑے اچھے لکھ رہا ہو، پرچہ ہو رہا ہو، بڑے اچھے جواب لکھ رہا ہے، اور جب پرچہ پکڑانے کا وقت آیا تو سب صفحات پر کراس لگا دے، کتنے نمبر ملیں گے؟ ہاں، یہی حال اس آدمی کا ہے جو نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے فلاں تو بھی مدد کر جا، فلاں تو بھی مدد کر جا، تو بھی کر جا۔ یہ روزانہ سوکھتا، روزانہ ڈوبتا ہے، ابھی توحید پھر شرک، پھر توحید پھر شرک۔ قسمت اچھی ہوئی آخر میں توحید ہوئی تو جنت میں چلا جائے گا، اور قسمت بری ہوئی آخر میں شرک ہوا تو جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ اپنے لکھے پر کراس لگاتا جا رہا ہے۔ تو جس نے کلمہ پڑھا سچے دل سے اور اس پر اس کو موت آئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بہت اہمیت والی چیز ہے، توحید بہت اہمیت والی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کلمے کو ادھیڑ جگیڑ دیا۔ ہم نے یہ کلمہ رکھا ہوا ضربے لگانے کے لیے۔ آپ کے مرید کے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے، میں اس کے پاس گیا، اس کی میز پر ایک شیشے کے نیچے کاغذ میں نے دیکھا تو کون بنی ہوئی تھی، کہتا ہے لا الہ ایسے سر گھمانا ہے، اللہ پر اوپر ایسے لے جانا ہے، اور ہاں پر ہو پر لا کر کے الٹے ہاتھ پہ سینے پہ ضرب لگانی ہے۔ یہ اس کام کے لیے تو نہیں آیا تھا، لا الہ الا اللہ ضرب لگانی ہے۔ اور جب اگلی کلاس آ جائے تو لا الہ کو چھوڑو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ جب اس سے اگلی کلاس آ جائے پھر اللہ ہو اللہ بھی چھوڑ دو، اور جب اس سے اگلی کلاس آ جائے پھر ہوئی ہو، اور جب اس سے اگلی کلاس آ جائے تو پھر گلے کو چپ کروا دو، پھر ناک سے سانس لو اور سار ہلاؤ بتیاں بجھا کر، تو تمہارا کلمہ توحید پورا ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ جو دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت تھا، اس کو ہم نے ادھیڑ دیا، اس کو ہم نے جگیڑ دیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کے اپنے قول اور فعل سے نفی کر دی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ توحید ہے کیا؟ میرے عزیز بھائیو، توحید کیا ہے؟ توحید کے 3 لیول ہیں، یاد کرنے، میں نے ابھی سننے آپ سے۔ کتنے لیول ہیں اس کے؟ 3 ہیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے جو عنایات بندے کی طرف آتی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک رب کی طرف سے آتی ہیں اور کسی کی طرف سے نہیں آتی۔ یاد ہو گیا نہیں؟ جو عنایات آسمان سے بندے کی طرف آتی ہیں، اللہ رزق دیتا ہے، بچے دیتا ہے، شفا دیتا ہے، نا سارے کام نکالتا ہے، یہ صرف ایک اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، یہ عقیدہ رکھنا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور مکے والے اس کو مانتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے بنایا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کو کون چلاتا ہے، فوراً مکے کے مشرک کہتے تھے اللہ چلاتا ہے۔ توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے۔ اور میرے عزیز بھائیو، کبھی کبھی جب کشتی میں سوار ہوتے نا تو الوہیت بھی مان لیتے تھے۔ کشتی میں سوار ہوتے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو کہتے سنو لات منات سارے ادھر ہیں، یہاں نیچے پانی ہے، یہاں صرف اللہ مدد کر سکتا ہے، تو یہاں صرف اللہ کو پکارو۔ کبھی کبھی توحید الوہیت کو، اللہ کو واحد خالق مالک بھی مانتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، اس کے باوجود ان کو اللہ نے مشرکین مکہ کہا ہے۔ توحید کو ماننے کے باوجود کہا یہ مشرک ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ایک قسم کی توحید مانتے ہیں، 2 قسم کی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک قسم کی جو مانتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، اور جو وہ نہیں مانتے وہ بھی ضروری ہے۔ آج بعض لوگ یہ دعوت دیتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ بتاؤ یہ کون سی توحید ہے؟ ابھی میں نے کہا تھا، سننا میں نے آپ سے، اللہ سے سب کچھ آنے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہیں آتا، کون سی ہے؟ ربوبیت۔ اگر ساری دنیا ان کی یہ بات مان لے تو وہ دنیا مشرکین مکہ کے لیول پہ آ جائے گی، آگے نہیں جاتی۔ جب تک وہ یہ نہ مانے کہ رب ذوالجلال کی ہی عبادت کا یقین اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی کا یقین، اس وقت تک لوگ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ تو عزیز بھائیو،
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رکوع، سجدہ، قیام، بکرا ذبح کرنا، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر طواف کرنا تو کعبۃ اللہ کا، دیگیں چڑھانی تو کعبۃ اللہ میں مساکین کے لیے، یا جہاں چاہو چڑھاؤ، غیر اللہ کو نہ دو، رب ذوالجلال کے لیے۔ دن فکس نہ کرو، تعداد فکس نہ کرو، جگہ فکس نہ کرو، جب چاہو کھانا پکاؤ، اللہ کے بندوں کو کھلا دو۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، آپ نے ابھی نماز پڑھی تو کھڑے ہو گئے، اس طرح کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، یہ اللہ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان يتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے بت بن کر کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ قیام رب کا حق ہے۔ ہاں بزرگ آئے، ملنا ہے ان کو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، لیکن ملنا بھی نہیں ہے اور ویسے کھڑے ہو جانا ہے۔ رکوع، جھکنا رب کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ واسطے دینا، 11 گلاس دودھ کے بھی اللہ کے، 12 بھی اس کے، 13 بھی اس کے، سارا کچھ رب ذوالجلال کے لیے دینا، نہ دن فکس کرو نہ تعداد فکس کرو، تو اللہ کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، ہر قسم کی عبادت اللہ واسطے رکھنا، یہ وہ توحید ہے جس پر مکے والے بدک گئے تھے، کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عجیب ہیں، انہوں نے سارے معبودوں کو اکٹھا کر کے ایک کر دیا ہے، یہ تو تعجب والی بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور سنو، تیسری توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے کمالات ہیں وہ سب میں یکتا ہے، سب میں کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی 2 قسمیں ہیں، کتنی؟ ایک وہ نام ہے جو بندے کے بھی ہیں، رب کے بھی ہیں، اور ایک وہ نام ہے جو صرف رب کے ہیں، بندے کے نہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے نا، اور بندے کو بھی اللہ نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، بندہ بھی سمیع بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے نا، اللہ کا بندہ بھی بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے نا، اذ قالت امرأۃ العزیز، بندہ بھی العزیز ہے۔ تو یہ صفات رب کی مگر بندے میں بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، رب بھی دیکھتا ہے۔ تو اس میں توحید یہ ہے کہ رب جیسا کوئی دیکھ سکتا، رب جیسا کوئی سن سکتا، اللہ بھی عزیز ہے، بندہ بھی عزیز ہے، مگر رب جیسی عزت کسی کی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے، اللہ کے ناموں، اللہ کے کمالات کی توحید۔ اللہ بھی عالم ہے، آپ ان علماء کو بھی عالم کہتے ہو، تو اللہ کا علم اللہ کے لائق اور بندے کا علم بندے کے لائق۔ لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے، مگر اس کی کیفیت میں رب کی توحید ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، توحید کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد نہ کیا جائے۔ آخری بات ہے، اچھی طرح سن لو، اللہ کے ناموں میں الحاد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ رب کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے ناموں میں الحاد ایک یہ ہے کہ اللہ کو اس نام سے پکارنا جو اس نے اپنا نام نہ رکھا ہو۔ بات سمجھے؟ عبدالرشید صاحب، آپ کو میں پکاروں، او ہدایت والے کے بندے ادھر آ، اچھا لگے گا؟ میں کہوں ترجمہ ہی تو کر رہا ہوں، ترجمہ ہی تو کر رہا ہوں۔ نام نام ہوتا ہے، ترجمہ ترجمہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ نے نعرہ لکھا ہے نا، حاجت روا مشکل کشا، یہاں لکھو ایک اللہ، ایک اللہ۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یزداں، یہ فارسیوں کا معبود ہے، یہ میرے رب ذوالجلال کا نام نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ رام رام، یہ لوگوں نے نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ گاڈ گاڈ، او مائی گاڈ، یہ اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں جو اس نے رکھے ہیں۔ یہ اختیار تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے کہ اپنے رب کا نام رکھے۔ تیرے پاس اختیار ہے اپنے ابے کا نام رکھنے کا، تو اللہ کا نام رکھو گے۔ اس لیے
جو رب نے خود اپنے نام رکھے ہیں اس کے ساتھ اس کو پکارو، اور جو اس نے اپنے نام نہیں رکھے اس کے ساتھ اس کو نہ پکارو، اور نہ ہی وہ اس کے نام پر بچوں کے نام رکھو۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات آتی ہیں اس میں اس کو ایک سمجھنا، یہ کیا ہے؟ ربوبیت۔ اور جو بندے کی طرف سے رب کی طرف اس کا جواب جاتا ہے عبادات کی شکل میں، وہ خالص ایک رب کی طرف جائے اور کسی کی طرف نہ جائے، اس کا نام کیا ہے؟ الوہیت۔ اور جو رب کے ذاتی نام ہیں، جو رب کے ذاتی کمالات ہیں، جو رب کی ذاتی صفات ہیں، اس جیسی صفتیں اور کسی میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم ہے۔ اللہ کا غیب اللہ کے لائق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب نبی کے لائق۔ اگر دونوں کا علم برابر مانو تو پھر جبریل کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جبریل امین کیا لے کر آتے تھے؟ غیب۔ وہ غیب ہی لاتے تھے نا۔ جو کہتا ہے دونوں کا علم برابر ہے وہ وحی کی نفی کرتا ہے۔ وحی کیوں آئی؟ اس لیے کہ وہ علم نبی کے پاس نہیں تھا۔ اور قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے جو رب نے بتا دیا وہ میرے نبی کے پاس بھی غیب ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ کے پاس غیب لامحدود ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے کمالات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ ان تینوں طریقوں سے رب ذوالجلال کو ایک مانو گے تو موحد کہلاؤ گے، شرک سے بچو گے تو انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا پا کر، لیکن یہ یقین ہے کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں، جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔